زندہ باد ورکر میرا زندہ باد زندہ باد زندہ باد نیشنل پارٹی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ڈاکٹر مالک زندہ باد زندہ باد زندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ چیئرمین اسلم بلوچ صاحب، مرکزی ترجمان نیشنل پارٹی ڈاکٹر رمضان ہزارہ صاحب، اسحاق چنگیزی صاحب، ہماری معزز بہن محترمہ سائرہ بطول صاحبہ، ہمارے بزرگان، میرے بھائی جوانان، میرے بہنیں، میرے مائیں، السلام علیکم۔ چونکہ مابین مو چندی افراد موجود است کہ شاید زبانی آذرگی را روس نفهمن، ما بہتر میدانم کہ گفتگو زبان اردو باشا کہ تمام پیغام از موت تمام بیرسا۔ ہزارہ قوم اس سرزمین پر، اس ملک میں، اس کی تاریخ 150 سال سے زیادہ پر مبنی ہے۔ ہم یہاں پر اس وقت بھی آباد تھے جب نظریہ پاکستان بھی اب تک ہمارے بزرگوں کے دل و دماغ میں زندہ نہیں ہوا تھا۔ ہم اسی سرزمین پہ تھے جب پاکستان بنا، تب بھی ہم یہی موجود تھے۔ ہمارے بزرگوں نے باقی اقوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس ملک کے آزادی کی تحریک کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اور انشاءاللہ ہم یہاں پر موجود رہیں گے۔ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری مٹی ہے۔ اس مٹی میں ہمارا خون ہے، اس میں ہماری بزرگوں کی محنت ہے، اس میں ہمارے بزرگوں کے پسینے سے اس مٹی کا گارا بنا ہے۔ ہم نے اس مٹی کو شہید دیے ہیں، ہم نے اس ملک کو، اس نظام کو، اس مٹی کو اپنے سپوت دیے ہیں، ہم نے اس کو وسائل دیے ہیں۔ کیا وہ افسر ہوں، کیا وہ فوجی ہوں، کیا وہ شاعر ہو، کیا وہ پروفیسر ہو، ہر لیول پر ہم نے اس ملک میں، اپنے اس زمین پہ برابری کا حصہ ڈالا ہے۔ ہر لیول پر ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ہزارہ قوم یہاں پر ہمیشہ آباد تھی، آباد رہے گی انشاءاللہ۔ شناختی کارڈ کے مسائل ہوں یا پاسپورٹ کے مسائل ہوں، لوکل کے کاغذات کے مسائل ہوں، یہ سب ڈاکیومنٹیشن کے مسائل ہوں، یہ سب نظامی مسائل ہیں۔
ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں، کلیریکل پرابلمز ہیں۔ حقیقت وقت، حقیقت زمان یہ ہے کہ ہم اس زمین کا حصہ ہیں، اس کے سائل و وسائل پر ہم شریک ہیں، یہ ہماری شناخت ہے اور ہم اس کی شناخت ہیں، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمیں اس سے جدا کرے یا ہمیں اس حقیقت سے ڈسون کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہزارہ قوم 150 سال سے زیادہ اس کی تاریخ ہے یہاں پر، اور ہم ایک اقلیت قوم ہیں۔ باقی قوموں کے نسبت ہماری آبادی کمتر ہے۔ اس قوم کی معماری میں، اس کی تعمیر میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کی محنت سے یہ قوم تعمیر ہوئی ہے، معماری ہوئی ہے اس کی، اور انہی کی محنت سے، انہی کی قربانیوں سے، انہی کی زحمتوں سے آج ہزارہ قوم کی شناخت، میں خالی ہزارہ قوم یعنی ہزارہ کی میں بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ تمام برادر اقوام جو ہمارے ساتھ شریک علاقہ ہیں، شریک ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، کیا وہ توری ہو، کیا وہ بنگش ہو، کیا وہ پنجابی ہو، کیا وہ گلگتی ہوں، جتنے بھی اقوام ہمارے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، ان سب سے مخاطب ہوں میں۔ ہم ان سب کو اپنے قوم میں حساب کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے آج پاکستان میں ہزارہ قوم کی شناخت جن الفاظوں میں ہوتی ہے، اس میں ایک متحد و با اتفاق قوم، ایک محنت کش قوم، تعلیمی یافتہ قوم، با تہذیب و با ادب، خوددار، ایماندار، دیندار، وطن کے وفادار، باشعور، صفائی پسند، پاکیزگی پسند، ذمہ دار، ملنسار، مہمان نواز قوم کے الفاظوں میں ہوتا ہے۔ یہ شناخت ایک رات میں یا چند سالوں میں نہیں بنی، بلکہ دہائیوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سالہ سال، نسل در نسل محنت و زحمت کا نتیجہ ہے یہ قبرستان جو ہمارے پیچھے ہے، یہ ان سب بزرگوں کی خوابگاہ ہے، اور ہمارا یہ علاقہ، ہمارے محلجات، مختلف روڈ، اسکول، بہت ساری تعمیرات ان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ ابھی نام کی فہرست تو بہت لمبی ہے، اگر فہرست شروع کرو تو فجر ہو جائے گی یہاں پر، لیکن بہت سارے نام جن میں نمایاں سردار یزدان خان صاحب مرحوم، سردار عیسیٰ خان، سردار محمد اسحاق، سردار محمد آصف، مرحوم سردار سعادت علی، طالب حسین مرحوم، حاجی سید حسین مرحوم، ہمارے محلہ ناصر آباد، اور علماء، بزرگان، مجھ سے ابھی شاید بہت لوگ ناراض ہو جائیں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کا نام نہیں لیا، بہت سارے بزرگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں ان کو۔ یہ سب بزرگ ہیں، نسل در نسل، دہائیوں میں، جنہوں نے اس ملک میں کردار ادا کیا اور اس
قوم کی معماری میں کردار ادا کیا۔ ان سب بزرگوں میں ایک چیز بڑی مشترک تھی، ایک نہیں چند چیزیں۔ ان چند چیزوں میں قوم کا اتحاد، قوم کی غیرت، قوم کی عزت، قوم کا نام، کیا وہ فرد واحد ہو یا جمعیت کے لیول پہ ہو، اس سب کی حفاظت ان سب کے دماغ و فکر میں مشترکہ تھی۔ ان بزرگوں نے اپنے آپ کو نقصان دیا لیکن قوم کو فائدہ دیا۔ انہوں نے اپنے جیب سے خرچ کیا، اپنے لیے نقصان اٹھایا، لیکن قوم کو فائدہ پہنچایا اور دررس فائدے پہنچائے، اور انہی کی ان محنتوں کے فصل کی رزق آج ہم کھا رہے ہیں۔ ہم ایک اقلیت قوم ہے، اور اقلیت قوم دوسرے قوموں کے ساتھ برادری اور برابری کے بنیاد پہ زندگی کرتی ہیں، شانہ بشانہ، دست بدست۔ اقلیت قومیں تنہا زندگی نہیں کر سکتی۔ اقلیت ہمارا یہاں پر سب کچھ مشترکہ ہے، ہمارے سائل و وسائل مشترکہ ہیں، ہماری شناخت مشترکہ ہے، ہمارے علاقے، ہمارے کاروبار، ہمارے نوکریاں، ہمارے محلے، تعلیمی ادارے، ہمارے بازار، ہمارے تفریح گاہیں، سب مشترکہ ہیں۔ تو ہمارے سیاسی فیصلے کیوں تنہا ہیں؟ وہ مشترکہ کیوں نہیں ہے؟ کسی کے قبول کرنے سے یا نہ کرنے سے بدل نہیں جاتی۔ اور قبائلی نظام میں سردار خیل اور قوم کے مشران کا کردار بہت کلیدی ہوتا ہے اور بہت ذمہ داری کا حامل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اور مشران نے اس ذمہ داری کو بہت خیال کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت فکر و تحمل کے ساتھ نبھایا ہے، اور اس کی تعمیر کی ہے۔ اس ذمہ داری میں سیاسی معاملات ہمیشہ ماضی میں، حال میں اور مستقبل میں ہمارے دروازے کو دستک دیتے رہتے ہیں۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ معاملات میں دخل اندازی نہ کی جائے اور لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن کبھی کبھار پھر معاملات ایسے موڑ پہ آ جاتے ہیں کہ پھر خاموش بیٹھنا قوم کو سیاسی نقصان سے دوچار کر سکتا ہے، اور پشیمانی اور نقصان درپیش ہو سکتا ہے۔ آج بھی ہم اسی موڑ پہ کھڑے ہیں۔ یہ سیاسی فیصلے ہیں، ایک سیٹ ہے، درجنوں امیدوار ہیں۔ اکثر امیدوار ہمارے دوست، ہمارے رفیق،
ہمارے بھائی ہمارے معاشرے سے ہیں، کوئی کسی کا دوست ہے، کوئی کسی کا رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا، جس کو فارسی میں ہم آزرگی میں کہتے ہیں کہ قمائے میا کس قمائے منیا، کوئی آپ کے محلے سے ہے، کوئی آپ کے دوست کا رشتہ دار ہے۔ اب ایک سیٹ کے اوپر تو ایک ہی امیدوار آ سکتا ہے، اور سیاسی فیصلوں میں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی و عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک سیاسی اکھاڑا ہے، اور یہ چیز ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے کہ سیاست کو ہمیشہ باوقار باعزت رکھا جائے، اس کے آداب و احترام کیا جائے۔ ہم سردار خیل اور مشران اپنی سیاسی فیصلہ قوم کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھ کر لیتے ہیں۔ کسی کی دوستی کو، کسی کی رشتہ داری کو یا مزید رشتوں کو دیکھ کے نہیں، جو کہ ایک بہت سخت معاملہ ہے، ایک بہت سخت کام ہے، آسان نہیں ہے۔ ہر امیدوار اپنے ذاتی، سیاسی اور پارٹی کے مفادات کی عینک سے معاملات کو دیکھتا ہے، اور ہم قوم کے وسیع تر مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، ان کی سنت سے ہم نے سیکھا ہے۔ آج بھی آپ کے سامنے میں جو مخاطب ہوں ذمہ داری کے ساتھ، پچھلے 1-1.5 مہینوں سے تمام امیدواروں کے ساتھ، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی تھیں۔ سب کے منشور، سب کے امیدوار، ان کے سیاسی سٹرکچر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی، سب کو ہم نے جانچا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں، ان میں سے چند مسائل وفاق سے وابستہ ہیں، لیکن اکثر ہمارے مسائل صوبائی لیول پہ ہیں۔ ہمارے مسائل و وسائل مشترکہ کسی سے جدا نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسئلوں کا حل کوئٹہ میں نکل سکتا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور میں نہیں نکل سکتا۔ ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر، سامنے رکھ کر ایک اتفاق کیا کہ نیشنل پارٹی ایک موضوع پارٹی ہے، کیونکہ اس کے پاور سٹرکچر میں ہم نے ڈائیورسٹی دیکھی ہے۔ مختلف رنگ و نسل، قوم، ادیان کے لوگ اس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، اس کے پاور شیئرنگ سرکل میں سب شریک ہیں، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ دیکھا کہ اس پاور شیئرنگ سرکل سے اگر کوئی حل نکلے گا تو وہ وسیع تر مسائل کے حل میں ہوگا، کسی ایک کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کی شخصیت کو بھی جانچا۔ وہ سابقہ سی ایم بھی رہ چکے ہیں، ہم ان کو ذاتی طور پہ جانتے بھی ہیں۔ ایک قدامت پسند انسان ہے، ایک میانہ رو انسان ہے، سمجھدار انسان ہے، سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، اور ہمیں ان کے کردار پہ کوئی اعتراض نظر نہیں آیا۔
تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر آج میں آپ کے سامنے یہ اتفاق کے ساتھ لیا ہوا فیصلے کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس حلقہ 42 سندھ نیشنل پارٹی کے ہمارے امیدوار ڈاکٹر رمضان صاحب کو اپنا ووٹ دے کر اپنی نمائندگی کے لیے انتخاب کریں. جو آپ ووٹ دیں گے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ہماری قوم اتحاد و اتفاق کے ساتھ یکدست ہو کر شانہ بشانہ ہو کر امن کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ مہر و محبت کے ساتھ الیکشن کو تمام کریں, اپنا ووٹ ڈالیں. یہ سیاسی اکھاڑا ہر چند سال کے بعد آنے جانے والی چیز ہے. ہمارے آپ کی محلہ داری, قومداری, دوستیاں, رشتہ داریاں دائمی ہیں. ان کو یہ چند سال کے سیاسی معاملات پہ قربان نہ کریں. اور انشاءاللہ ان امیدوار کو, ڈاکٹر رمضان صاحب کو, ہماری بہن کو کامیاب بنائے. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی مخاطب ہو کر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یہ بڑی ذمہ داری ہے جو کہ انشاءاللہ یہ قوم سونپنے جا رہی ہے آپ کو. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا فرمائے کہ آپ اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کر سکیں, کیونکہ چند سال کے بعد پھر آپ نے اسی عوامی عدالت میں واپس آنا ہے اور یہ عوام عدالت میں آپ سے حساب لے گی, آپ سے پوچھے گی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ یہ توفیق دے, طاقت دے کہ آپ اس کو احسن طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں. وطن عزیز, ملت پاکستان کے لیے, ملت پاکستان کی سلامتی کے لیے, ہمارے بلوچستان کی سلامتی کے لیے, ہماری اس قوم کی سلامتی کے لیے اور پوری دنیا میں امن و آشتی و سلامتی کے لیے 3 بار صلوات بلند والسلام.